آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شہادت حضرت علی علیہ السلام جو آج منعقد کی گئی ہے یہاں پر دوردرشن کیندر حیدرآباد سے، آج کا یہ دن بڑا ہی افسوسناک، بڑا ہی رنج و ملال کا اس لیے بھی ہے کہ آج مولا کائنات کی شہادت ہے۔ وہ مولا کائنات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے شوہر ہیں، اور حسنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار ہے۔ ان کی آج شہادت کا روز ہے جو عالم اسلام کے لیے بڑا ہی رنج و ملال کا دن ہے۔ اے روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہیں، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں۔ زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں۔ آج کی یہ مجلس کا سلسلہ شروع میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں جناب زاہد علی صاحب سے کہ مرثیہ پیش کریں۔ زاہد علی اور ان کے ہمنوا مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت مشکل کشا ودائے حضرت مشکل کشا تناز مسجد کوفہ میں ہے آج ستون کعبہ ماں گرا، ستون کعبہ کعبہ ماں گرا کسی نے جز علی قاتل کو اپنے دم افطار بھی شربت دیا ہے۔ علی ایسا سقی تھا وادر غام گلا شبیر کا پیاسا کٹا، گلا شبیر شبیر کا پیاسا کٹا پکڑ کر ابن ملزم کو جو لائے، کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت، پوچھا قاتل سے علی نے، خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بمبار کا بچوں کو کیا بمبار کا بچوں کو یہی احسان کا میرے سلا، یہی احسان کا میرے سلا ہے۔ سلام
برترا آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئی ماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، راہ جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، سائن بکپ ہے سب وہ سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی ہے، قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی ہے، عادلوں پیشواؤں مدار المام ہو، گھروں نبی کے بعد تو ایسا امام ہو، گھروں نبی کے بعد تو ایسا امام ہو، سخت غلام تیری مصیبت کے یالی، اے جانشی جناب رسالت کے یالی، قربان لہوں بھری تیری صورت کے یالی، ایام یہ تیری شہادت کے علی، ایام یہ تیری شہادت کے علی، یہ ظلم بے جہد یہ ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پا لگی کیا غضب ہوا، تلوار تیرے سر پا لگی کیا غضب ہوا، 19ویں سے آپ کا ماتم یالی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم یالی، دفتر جہاں کا درہم و برہم یالی، ماہ سیاہ ماہ محرم یالی، ماہ سیاہ ماہ محرم یالی، مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علام دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، عالم سے بے خبر تھے خود خشوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، لایا تھا ذہن میں وہ جفا جو بجھا کے تھے، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے، غل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے تھے، آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے، آئے خدا کے شیر نے گھر میں
تھے گئے راہ زخم برقے امام اجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لو جان نماز سر پر سے ٹپک رہا ہے لو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملزم ملعون و بشیر پکڑا سے علی کے محبوں نے دوڑ کر پکڑا سے علی کے محبوں نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری قطع پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا کیا میں برائی مانتا ہے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیتام فاقے پن پہ گزرے گی کیا اس کی بشار فاقے پن پہ گزرے گی کیا اس کی بشار چاہوں اب تو میں یہ عبث بے قرار ہے کھانا انہیں کھلا کے سب روزدار ہے کھانا انہیں کھلا کے سب روزدار ہے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پتا فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پتا پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسا پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسا دعوت علی کی آج ہے گھر میں علا کے روزہ کھلے گا ساری سالات پناہ کے روزہ کھلے گا ساری سالات پناہ کے روزہ کھلے گا ساری سالات پناہ کے آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا. ابھی آپ زاہد علی اور ان کے ہم نواز سے مرثیہ سماعت فرما رہے تھے کہ ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے. علی کی محبت جو اجر رسالت قرار دی گئی ہے، جو ہمارے اوپر فرض عائد کی گئی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ علی حبہ جنہ خصیم النار والجنہ
وسیع مصطفیٰ حقا امام انس والجنہ، اور کیا تیری سخاوت ہو بیاں کیا تیری عزت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور مولا کائنات کی حالات زندگی اور ان کے معجزات اور فضائل بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على صد الله الغالب، غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، مولانا مولى الثقلين، أبي الحسنين علي بن أبي طالب، الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور واحد، صلوات سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کسی اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اور وہ سبھی ایک ہی ذات کے پرتو ہیں، اور وہ ہے نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ، آدم سے پہلے نور مصطفیٰ، نوح سے پہلے نور مصطفیٰ، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نور مصطفیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نور مصطفیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نور مصطفیٰ۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، اور فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، جب نہ زمین کا فرش بچھا تھا، نہ آسمان کا شامیانہ لگا تھا، نہ ستاروں کی شمع تھی، نہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، بے آب و گیاہ ریگستان تھا، نہ لہرتا ہوا سمندر، نہ کروٹیں لیتا ہوا صحرا تھا، نہ بل کھاتی ہوئی زلف سنبل، کچھ نہیں تھا، نہ خاروں میں کھٹک تھی، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، کچھ نہ تھا، اس وقت ذات مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ نور مصطفیٰ، اور فرمایا کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی صلب آدم میں تھے تو ایک نور تھا، صلب نوح میں آیا تو ایک نور تھا، اور اسی طرح صلب خلیل میں پہنچا تو ایک تھا، صلب اسماعیل میں آیا تو ایک تھا، صلب جناب عدنان میں پہنچا تو ایک تھا، اسی طرح سے جب یہ نور صلب جناب عبد المطلب میں پہنچا تو ایک تھا۔ اب یہاں سے یعنی جناب عبد المطلب کے یہاں سے اب یہ سلسلے دو دھاروں میں تقسیم ہوئے، یعنی جناب عبداللہ سے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور جناب عبد المطلب کے دوسرے فرزند یعنی جناب ابو طالب سے حضرت علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے۔ مگر ایک عرصہ ہو گیا ذات مصطفیٰ زمین پہ قدم رکھ چکے، اور جب مصطفیٰ نے زمین پہ قدم رکھا تو قیصر کسریٰ کے ایوان ہلے، فارس کے آتش کدے بجھے، حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا۔ مصطفیٰ پہنچ گئے روئے زمین پر، لیکن ابھی تک وہ نور جو بچھڑ گیا تھا وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار کیا تیرے دین کا کوئی محافظ بھی ہوگا کہ نہیں؟ کیا میرا کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں؟ میرے دین کا کوئی پاسدار ہوگا کہ نہیں؟ آواز آئی مصطفیٰ جاؤ ہمارے گھر ہی سے لے آؤ۔ چنانچہ جب اور آپ جانتے ہیں کہ مولود کعبہ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی وہ ذات نہیں ہے کہ جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، جس کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہو۔ سفر من اللہ الی اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو لفظ سنا ہے اور تمام مسلمانوں کی زبان سے سنتے ہیں، یہ امیر المومنین کا کہا ہوا جملہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی ہم اللہ کے پاس سے چلے ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یعنی اس کے درمیان امیر المومنین کی زندگی ہے۔ اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، چلتے ہیں تو اللہ کے لیے، جاگتے ہیں تو اللہ کے لیے، سوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ ایسی ذات اگر کوئی ہے کائنات میں تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور جب مصطفیٰ پہنچے ہیں خانہ کعبہ میں اور امیر المومنین کو ہاتھوں پہ لیا، جوش صاحب نے بڑا اچھے انداز میں بات کہی ہے کہ سلمائے روزگار کو زریں قبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ امیر المومنین کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ امیر المومنین جب آئے زمین پر تو گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اور جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوج خرد پہ صبح کی سرخی عیاں ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی، اور اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمیں کے خواب، مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، ایوان روزگار میں یوں آئے بو تراب، جیسے ورود شبنم تابندہ پھول پر، گویا نزول وحی بطون رسول پر۔ منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، اور ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین۔ جب حضرت علی آئے تو تاباں ہوئے علوم، درخشاں ہوئے اخول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو برق طور فکر ہے وہ نور مل گیا، دنیا بے نظام کو دستور مل گیا۔ تو میں اس نور مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا کہ ہم دونوں ایک تھے، آدم سے پہلے ایک تھے، آدم کے ساتھ ایک تھے، صلب ابراہیم میں آئے تو ایک تھے، صلب جناب عدنان میں آئے تو ایک تھے۔ دیکھیے دونوں کا شجرہ بھی ایک ہے، محمد ابن عبداللہ، علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن مدرکہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ یہ پورا سلسلہ ہے جو کڑی سے کڑی ملی، یہ نور کی کڑیاں ہیں، اسلاب مطہرہ میں ہوتے ہوئے یہ نور یہاں تک پہنچا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی تھی کہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا مقصود تھا۔ اب یہ دونوں ایک ساتھ جب جمع ہو گئے،
امیر المومنین فرماتے ہیں میں بچہ تھا، مصطفیٰ اپنی گودی میں مجھے لیا کرتے تھے، اپنے سینے پہ مجھے سلایا کرتے تھے۔ انا ولید یضمنی الی صدرہ ویشمنی ریحہ، اپنی ریح نبوت کو مجھے سنگھایا کرتے تھے، اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ سفر میں ہو حضر میں ہو، یعنی امیر المومنین ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ دیکھے گئے، دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ آیہ مباہلہ میں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو کیا کہا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم۔ انفسنا میں دیکھیے آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، انفسنا تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی نفس رسول کی جب بات آئی تو امیر المومنین کو انفسنا کی جگہ پہ لے گئے مصطفیٰ۔ تو قرآن کی رو سے امیر المومنین نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے، اور رسول اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابا، یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ دیکھیے یہ امیر المومنین کی جو عظمت ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ مسند حکومت پر بیٹھنا تو آسان کام ہے، اگر مسند علم پہ بٹھا دیا جائے، اگر مسند علم سجا دی جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ میں جانتا ہوں کہ قرآن میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، شک کرنے والے کون ہیں، یقین کرنے والے کون ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے فضائل امیر المومنین بہت زیادہ ہے، مجلس ختم ہو جائیں گی تو لوگ کہیں گے مولانا آپ نے وہ نقطہ چھوڑ دیا، آپ کہیں گے فلاں آپ نے فلاں بات چھوڑ دی، فلاں واقعہ بیان نہیں کیا، فلاں سیرت کے واقعے کو بیان نہیں کیا۔ ارے اگر کسی کی سیرت مختصر ہو اور اگر کسی کی زندگی کے واقعات میں ایک دو فضیلتیں ہوں تو انسان بیان کرے گا، لیکن جس کی پوری زندگی فضائل سے بھری ہوئی ہو، اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کے فضائل تو وہ ہیں کہ اگر سارے سمندر، سیاہی میں نہیں کہوں گا، اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی آپ کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یعنی زندگی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر ایک باب کے ایک حصے کو بیان کیا جائے تو ہزار باب اور ہزار فضائل چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہم تقوی کی بات کریں، عدالت علی کی بات کریں، سخاوت علی کی بات کریں، امانت علی کی بات کریں، دیانت علی کی بات کریں، شرافت علی کی بات کریں، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کتنے واقعات ہیں۔ شجاعت علی کا اگر باب کھول دوں، عدالت علی کا اگر باب کھول دیا جائے، سخاوت علی کا باب کھول دیا جائے، امانت داری علی، حکومت علی، شرافت علی، پاکیزگی علی، طہارت علی، عدالت، یہ کتنے فضائل ہیں، آپ کیا بیان کر سکیں گے یہاں پر؟ اتنے مختصر وقت میں امیر المومنین کی فضیلت پہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ مختصر یوں سنیے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ من ارادہ آدم فی علمہ والنوح فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد۔ کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، کوئی نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اگر کوئی ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا حلم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو اور عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں امیر المومنین بنفس نفیس ان کا ذکر ملتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امیر المومنین
اور پھر اجر رسالت میں علی شامل ہے، چادر تطہیر میں علی شامل ہے، کتنی فضیلتیں، ان تمام فضائل میں بس اگر موقع ملے ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے ساتھ علی کا ذکر کیا ہے۔ ایسی آیت کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کافروں کا کہنا ہے کہ اے رسول آپ کو بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں کہ، تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ گواہی کے لیے دو گواہ پیش کر رہا ہے اللہ، کہہ رہا کہہ دو کہ گواہی مصطفیٰ کے لیے، رسالت نبی کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی کتاب کے علم سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس کی شخصیت کو علمی شخصیت کہا جاتا ہے، سارے مسلمانوں کا اعتراف ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ من عندہ علم الکتاب کا کوئی اور مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں بس وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں تک بات آ گئی ہے کہ رسول اللہ کی گواہی، لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کب سے ہیں، یعنی علی اللہ کے ولی کب سے ہیں، ولی خدا کب سے ہیں؟ علی اولیاء میں سلسلے اولیاء ہے، سید العارفین الگ ہے، جتنے سلسلے مشائقین کے آپ کو ملیں گے، جتنے سلسلے غوث و ولی کے ملیں گے، جتنے چاہے وہ جنید بغدادی کا سلسلہ ہو، چاہے غوث اعظم کا سلسلہ ہو، جتنے سلسلے ہیں وہ سارے سلسلے جا کے علی ابن ابی طالب پہ ختم ہوتے ہیں۔ بعد رسول کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جن تک سارے سلسلے جا کر منتہی ہوتے ہوں۔ امیر المومنین کب سے ولی ہیں؟ میں کہتا ہوں جب سے مصطفیٰ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے اسی وقت سے امیر المومنین کی ولایت و امامت کا اعلان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس وقت میں تھا اور مرسل اعظم تھے اور کوئی نہیں تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ارا میں دیکھ رہا تھا، ارا غور کی جگہ، ارا میں دیکھ رہا تھا، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، اور میں سونگ رہا تھا خوشبو نبوت کو۔ اور یہ تو بات آنکھ کی ہوئی، آنکھ سے دیکھ رہا تھا اور مشام سے سونگ رہا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ وَسَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت نبی کریم پر پہلی وحی، دیکھیں پہلی وحی کا نظارہ کوئی ہے کہ جو پیغمبر پر پہلی وحی کے وقت موجود رہا ہو؟ اس وقت لوگ کافر تھے، لوگ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وقت اگر کوئی مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات، اسی لیے کرم اللہ وجہہ اگر کسی کو کہا گیا تو وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں۔ بس آخری جملہ سنیے کہ مرسل اعظم نے جب یہ سنا اور جب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ کون سی پکار ہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو کہا هذه رنۃ الشیطان قد ایس من عبادتہ، یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور فرمایا یا علی تسمع ما اسمع، تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، وترا ما ارا، تم تو وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، ولیکن لست بنبی، لیکن تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے جانشین ہو، وَإِنَّكَ لَوَزِيرٌ، لیکن تم میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو۔ تو معلوم یہ ہوا جب سے محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے اس وقت سے علی ولی اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، مگر ایک بات کہے بغیر اگر میں مجلس کو تمام کر دوں گا تو
تو حق نہیں ادا ہوگا۔ ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعد مصطفیٰ اگر کوئی مدرس توحید ہے، اگر کسی نے توحید کو سمجھایا ہے تو وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات۔ اگر علی نہ ہوتے، دیکھیے علی نہ ہوتے تو دنیا میں شرک پھیل جاتا، کفر پھیل جاتا۔ یہ بنی امیہ کیا چاہتے تھے؟ شرک پھیلانا چاہتے تھے، کفر پھیلانا چاہتے تھے، لیکن خدائے واحد کا اگر کسی نے درس دیا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ جو صاحب کہتے ہیں وحدت کے باب میں نہ اگر قد کرے گا تو، پائے گا کبریا کا تصور نہ آبرو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو، تا یوم دین سمد میں رہے گی صنم کی بو، لپٹا ہوا تفنن و وہم و خیال میں، دائم خدا رہے گا بشر کے لباس۔ بس سنیے، دنیا کو تو بتائے گا، دنیا کو تو بتائے گا یہ نکتہ جمیل، یعنی ازل سے ایک توانائی جلیل، جس کی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل، اس کارگاہ وقت گریزاں کی ہے کفیل، از لالو ان جزاب نہ وہ ان عکاس ہے، دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس۔ دیکھیے امام خمینی کہتے ہیں دنیا کے سارے مفکرین جمع ہو جائیں، دنیا کے تمام دانشوران عالم جمع ہو جائیں تو امیر المومنین کے اس ایک جملے کا جواب نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، لَا بِمُخَارِنَا، ایسے نہیں جیسے کوئی چیز کسی چیز سے قریب ہوتی ہو، وہ غیر كُلِّ شَيْءٍ، اور الگ ہے مگر ایسے نہیں جیسے کوئی شے کسی شے سے الگ ہوتی ہے۔ یہ کیسے جملے ہیں۔ بس ہمارا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر، انسانیت کا سلام ہو علی ابن ابی طالب، جس نے دنیا کو عدالت کا درس دیا، جس نے دنیا کو صداقت کا درس دیا، جس نے دنیا کو شرافت کا درس دیا، جس نے دنیا کو امانت و دیانت کا درس دیا۔ دنیا کو اگر عدالت چاہیے، دنیا کے تمام حاکمان وقت اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو علی سے سیکھیں، تمام درویشان عالم سیکھنا چاہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے سیکھیں، تمام عرفاء اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی ذات سے سیکھیں کہ امیر المومنین کی ذات دنیا انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ انسانوں کو کیسے جینا ہے، انسانوں سے کیسے ہمدردی کرنا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے بتایا، لیکن افسوس کہ مسلمان علی کو نہ سمجھ سکے۔ خود رسول کے کلمہ گو امیر المومنین کو سمجھ نہ سکے۔ امیر المومنین کو کس نے شہید کیا؟ غیر مسلمانوں نے نہیں شہید کیا، غیر مسلمانوں نے نہیں شہید کیا۔ امیر المومنین کی اس عدالت، امیر المومنین کی اس امانت کا سلوک ایسے دیا گیا۔ امیر المومنین کی عدالت کہتے ہیں کہ وَقَتَلَهُ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، ان کی شہادت کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ علی کیوں شہید ہوئے ہیں؟ علی اس لیے شہید ہوئے ہیں لشدت عدلہ، اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ ارے علی وہ ہیں جو اپنے قاتل کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب کاسہ شیر پیش کیا گیا علی کے سامنے تو امیر المومنین کہتے ہیں ابن ملجم کو جو لایا گیا ہے اسے بھی وہی دودھ پلایا جائے جو مجھے پلایا جا رہا ہے۔ عدالت یہ ہے کہ جو سرکار کا مہمان ہوتا ہے، جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں وہ سرکار کے مہمان ہوتے ہیں، تو جو غذا سرکار کی ہونی چاہیے وہی اس قیدی کی ہونی چاہیے۔ یہ کہے کہ امیر المومنین نے کہا میں اس وقت تک یہ دودھ نہیں پیوں گا، لے جاؤ میرے سامنے سے، جب تک کہ میرے قاتل کو دودھ نہیں پلایا جائے گا میں نہیں پیوں گا۔ کہ عدالت کی ایسی مثال دنیا پیش کر سکتی ہے؟ قاتل کے ساتھ یہ مروت علی کی ہے۔ ارے علی ابن ابی طالب جو غیروں کے ساتھ ایسا سلوک و برتاؤ کرتے ہوں، اپنے دشمن کے ساتھ سنیں گے آپ جملہ، امیر المومنین کہتے ہیں روئیے جتنا رونا ہے امیر المومنین کی شہادت پر۔ ارے وہ امام دنیا سے گیا ہے کہ جو اپنے قاتل کے بارے میں بنی ہاشم کو بلا کر کہا اے بنی ہاشم یاد رکھنا، اگر ابن ملجم کی ایک ضربت سے اگر میں شہید ہو جاؤں
تو پھر دوسری ضربت نہ لگانا، اگر قصاص لینا بھی ہے تو اس طرح سے قصاص نہ لینا کہ قتل امیر المومنین کے تم نعرے لگاتے پھرو اور کوفے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دو، خون سے رنگین نہ کرنا۔ میری شہادت کا نام لے کر عام مسلمانوں کو، عام انسانوں کو، عام بندگان خدا کو، عام انسانوں کو نہ مارنا۔ دیکھو میرے قاتل کے ہاتھ پیر بھی نہ کاٹ دینا، میرے قاتل کے ہاتھ پیر کاٹ کے اسے مفلوج نہ کر دینا۔ ارے امیر المومنین دشمن کے بارے میں، ارے جس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس وقت لگائی، یہ ابن ملجم وہ ہے جس کے بارے میں علی وصیت کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ایک سے زیادہ دوسری ضربت نہ لگانا، ارے کسی اور انسان کا خون نہ بہانا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی پوری نسل کو برباد کر دو، ہم دشمن کے پورے بچوں کے بارے میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ اسے قتل کر دو۔ امیر المومنین کہہ رہے نہیں، کسی ایک انسان کا خون بھی نہ بہانا۔ ارے ہاں ایسے علی کو مسجد کوفہ میں 19ویں کی صبح تھی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، جبکہ علی سجدے میں تھے، سجدے سے سر اٹھایا، ایک ایسی ضربت لگی کہ آواز دی فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی شہید ہو گئے۔ آواز آئی لتحدمت واللہ ارکان الحب۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کی مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کے اندر دوستی عدالت قائم فرما، تمام پروردگار تمام بندگان خدا کی حفاظت فرما، ہم ابنائے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو انتشار سے بچا، افتراق سے بچا، اس ملک میں وحدت، دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے درمیان محبت و الفت ایجاد فرما، پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آوان ونسب ایک مرتبہ سورہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، حاضرین کے مرحومین، ناظرین کے مرحومین، سامعین کے مرحومین۔ آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا۔ یہ تھے حجت الاسلام مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب قبلہ، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آصف صاحب نواب عثمان علی خان مولا کائنات کی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا، کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا۔ آئیے میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں صدر گلشن حسینیہ جناب میر ہادی علی صاحب اور ان کے ساتھیوں سے کہ نوحے کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیمبر، اللہ نماز کا لہو اور تیرا گھر، اللہ نماز کا لہو اور تیرا گھر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیمبر، اللہ نماز کا لہو اور تیرا گھر، اللہ نماز کا لہو اور تیرا گھر۔ آتا ہے تباہی میں محمد کا گھرانہ،
آتا ہے تباہی میں محمد کا گھرانہ، دشمن ہے زمانہ، دشمن ہے زمانہ، دشمن ہے زمانہ، کچھ کرب و بلا سے نہیں کم کوفے کا منظر، کچھ کرب و بلا سے نہیں کم کوفے کا منظر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، کوئی تو دل شبر و شبیر سنبھالے، کوئی تو دل شبر و شبیر سنبھالے، زہرا کی دعا لے، زہرا کی دعا لے، زہرا کی دعا لے، زہرا کی دعا لے، آ جائیں کلیج نایتی موں کے لبوں پر، آ جائیں کلیج نایتی موں کے لبوں پر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، محراب عبادت میں عجب ہو کا سما ہے، محراب عبادت میں عجب ہو کا سما ہے، سکتے میں اذاں ہے، سکتے میں اذاں ہے، سکتے میں اذاں ہے، ویران ہوئے جاتے ہیں اب مسجد و منبر، ویران ہوئے جاتے ہیں اب مسجد و منبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، اے چرخ ابھرتے ہوئے سورج سے یہ کہہ دے، اے چرخ ابھرتے ہوئے سورج سے یہ کہہ دے، کرنوں کو سمیٹے، کرنوں کو سمیٹے، کرنوں کو سمیٹے، سیدانیوں کے سر سے گری پڑتی ہے چادر، سیدانیوں کے سر سے گری پڑتی ہے چادر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، لو قتل ہوا نفس خدا نفس پیغمبر، اللہ نمازی کا لہو اور تیرا گھر، 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 آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا، آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا، آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا، گھر میں اللہ کے داماد نبی کو مارا، آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا، جس کے دروازے سے پلتے تھے ہزاروں لاکھوں، جس کے دروازے سے پلتے تھے ہزاروں لاکھوں، عبد الرحمن نے آج
ایسے سقی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر میں علی کو مارا روح احمد یہ کہتی ہے عقی کو مارا روح احمد یہ کہتی ہے عقی کو مارا شور سبتین میں ہے ہائے ابھی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر میں علی کو مارا ہو گیا خون سے نمازی کا مسلح رنگی ہو گیا خون سے نمازی کا مسلح رنگی گل ہے مسجد میں کہ سجدے میں ولی کو مارا آج مسجد میں ستم کرنے علی کو مارا پاس آقا کے نمک کا بھی نہ آیا اس کو پاس آقا کے نمک کا بھی نہ آیا اس کو آئے کیوں پر ابن ملجم نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر نے علی کو مارا آل احمد میں قیامت بپاوا ویلا آل احمد میں قیامت بپاوا ویلا بے قطع اے محمد کے وسیع کو مارا آج مسجد میں ستم گھر نے علی کو مارا آج بیوہ محلے کی چلاتی ہیں آج بیوہ محلے کی چلاتی ہیں پالنے والے کو مولا کو سقی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر میں علی کو مارا کیا نہ تھا یاد اسے لہم کا لہمی حلمی کیا نہ تھا یاد اسے لہم کا لہمی حلمی کس خطا پر ابن ملجم نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گھر نے علی کو مارا یہ تھے صدر گلشن حسینیہ میر ہادی علی اور ان کے ہم نوا جو نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، باپ کو اپنے زہرا کے دلبر رو رہے ہیں، چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے
بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے ہیں۔ آئیے اس مجلس عزا کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رضا علی رضا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔ آج مسجد میں ستم گھر نے علی